نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ بلا کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے جماعت سے نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کا سبب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ جن مجبوری کی وجہ سے، آزار کی وجہ سے نمازی جماعت چھوڑ سکتا ہے، بغیر جماعت کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ مجبوریاں کیا ہیں، وہ آزار کون سے ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ تو لیجئے، سب سے پہلا نمبر ہے کہ لباس بقدر ستر عورت کے پایا جانا، یعنی نمازی کے پاس صرف اتنا ہی کپڑا ہے کہ جس سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپ سکتا ہے، کیونکہ مرد کا جو سطر ہے، جو جتنا حصہ چھپانا فرض ہے مرد کے لیے، وہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک ہے، لیکن نمازی کے پاس صرف اتنا ہی کپڑا ہے کہ جس سے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنا سطر چھپا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں، ایسی مجبوری میں نمازی جماعت چھوڑ سکتا ہے، بغیر جماعت کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 2، مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ ہونا، یعنی اتنی زیادہ کیچڑ ہے، پانی بھرا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد میں جانا جو ہے وہ مشکل ہے، تو ایسی صورت میں بھی نمازی کے لیے بغیر جماعت کے نماز پڑھنا جائز ہے، جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 3، بارش کا بہت تیز ہونا، یعنی اتنی تیز بارش ہے کہ مسجد تک پہنچنا بارش میں بہت مشکل ہے، پریشانی ہوگی، تو ایسی شکل و صورت میں بھی بغیر جماعت کے نماز ادا کر سکتے ہیں، جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 4، سردی سخت ہو کہ مسجد جانے میں سخت تکلیف ہو، یعنی اتنی زیادہ سردی ہے، ٹھنڈ ہے کہ مسجد تک جانے میں جو ہے پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، تو ایسی شکل میں بھی بغیر جماعت کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، مسجد میں کسی قرض خواہ کے مل جانے کا خوف ہے اور اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، یعنی کسی سے قرض لے رکھا ہے، اب اگر مسجد میں وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہاں پر وہ اس کو ملے گا، پریشان کرے گا۔ نمبر 6، مسجد میں مال و اسباب کے چوری ہونے کا خوف ہو، یعنی کہ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ اگر میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا جماعت کے ساتھ تو میرا مال چوری ہو جائے گا، تو ایسی شکل و صورت میں بھی بغیر جماعت کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، مسجد میں جانے میں کسی دشمن کے مل جانے کا خوف ہو، کوئی ہمارا دشمن ہے کہ اگر میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو وہ مجھ کو مار ڈالے گا، تو ایسی شکل و صورت میں بھی نماز بغیر جماعت کے ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، اندھیری رات ہو کہ راستہ دکھائی نہ دیتا ہو لیکن روشنی کا سامان مہیا ہو تو جماعت سے ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، یعنی اگر اتنا اندھیری رات ہے کہ راستے میں کوئی کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، پریشانی ہوگی مسجد تک پہنچنے میں، تو ایسی صورت میں بغیر جماعت کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 9، رات کا وقت ہو اور سخت آندھی ہو، یعنی رات کا وقت ہے اور آندھی چل گئی، بہت تیز ہوا چل گئی ہے کہ ایسی ہوا چل رہی ہے کہ اس سے جو ہے نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی شکل و صورت میں بھی بغیر جماعت کے نماز ادا کر سکتے ہیں، جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 10، کسی مریض کی تیمارداری کرنا ہو کہ جماعت میں جانے سے مریض کو تکلیف پیش آ جانے کا خوف ہو، یعنی کہ گھر کے اندر یا کہیں بھی نمازی جو ہے وہ مریض کے پاس میں ہے دیکھ بھال کے لیے، لیکن اگر وہ مریض کو چھوڑ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو مریض کو تکلیف ہونے کا خطرہ ہے،
تو ایسی مجبوری میں بھی جماعت کا چھوڑنا وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 11، کھانا تیار ہو اور بھوک ایسی لگی ہو کہ نماز میں دل نہ لگنے کا خوف ہو، یعنی بہت تیز بھوک ہے، ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ کھانے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اگر تیز بھوک لگی ہوئی ہے اور ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ کھانے کی طرف جا رہا ہے تو پہلے کھانا کھا لیں اگر کھانا تیار ہے۔ اگر جماعت کا وقت مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو اپنی نماز جو ہے بغیر جماعت کے ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایسی شکل میں بھی جماعت کا چھوڑنا وہ جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، پیشاب پاخانہ زور سے لگا ہو، یعنی پیشاب بہت تیز آ رہا ہے، لیٹرین بہت تیز آ رہی ہے، تو پہلے پاخانہ پیشاب سے فارغ ہو، اگر جماعت کا وقت باقی رہ جائے تو جماعت سے نماز پڑھ لے، نہیں تو بغیر جماعت کی جو ہے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 12، سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور جماعت سے نماز پڑھنے سے گاڑی چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی شکل میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 14، کوئی ایسا آدمی ہو کہ چل پھر نہیں سکتا ہو، تو ایسی شکل میں بھی، ایسی مجبوری میں بھی بغیر جماعت کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کمزور ہیں، لاغر ہے تو مسجد پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے۔